سوڈان میں 2023 سے جاری خانہ جنگی اب مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ مشرقی افریقہ میں واقع سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ 7 ممالک سے بارڈر ملنے کے علاوہ یہاں سے دریائے نیل بھی گزرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹجیکلی باقی ممالک کے لیے اہم ہے۔ اپریل 2023 میں سوڈان خانہ جنگی کا شکار اس وقت ہوا جب اس کی فوج اور پیراملٹری فورس یا ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کے درمیان ایک اقتدار کے حصول کے لیے لڑائی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مغربی دارفور کے علاقے میں قحط اور نسل کشی کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں الفاشر شہر پر RSF نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد وہاں کے رہائشیوں کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں اب تک کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 12 ملین لوگ اب گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوڈان میں خانہ جنگی کی وجہ کیا ہے؟ حالیہ کشیدگی اس تناؤ کی کنٹینیویشن ہے جو 2019 میں صدر عمر البشیر کی برطرفی کے بعد شروع ہوئی۔ صدر البشیر 1989 میں کو کے بعد اقتدار میں آئے تھے اور تقریباً 3 دہائیوں تک ملک کے صدر رہے۔ ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر ملک میں احتجاج ہوئے اور فوج کی مدد سے انہیں بغاوت کے ذریعے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ملک میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے شہریوں نے احتجاج جاری رکھے۔ اس کے بعد ایک مشترکہ فوجی سویلین حکومت قائم کی گئی، لیکن اسے بھی 2021 میں ایک اور کو کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ یہ بغاوت موجودہ تنازع کے مرکزی کرداروں کی جانب سے تھی۔ مسلح افواج کے ایک سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان جو ملک کے صدر تھے، اور ان کے نائب RSF کے رہنما جنرل محمد حمدان دگالو۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات اس وقت بڑھ گئے جب دونوں سویلین حکمرانی کے قیام اور اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ ملک کو کس سمت میں آگے بڑھایا جائے۔ بیسیکلی سوال یہ تھا کہ پاور اور اقتدار کس کے پاس ہوگا۔ دونوں جرنیل اپنی طاقت کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اپنی دولت اور انفلوئنس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان اپریل 2023 میں فائرنگ شروع ہوئی اور RSF کی فورسز کو ملک بھر میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا، جسے فوج نے ایک خطرہ سمجھا۔ ان کے درمیان لڑائی تیزی سے بڑھی اور RSF نے خرطوم کا زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کا کنٹرول 2 سال بعد مارچ میں فوج نے دوبارہ حاصل کیا۔ RSF کا کن علاقوں پر کنٹرول ہے؟ جون 2025 میں RSF نے لیبیا اور مصر کی سرحد کے ساتھ موجود علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو اس کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد اکتوبر میں انہوں نے الفاشر پر بھی قبضہ کر لیا، جس کا مطلب ہے کہ اب دارفور کے تقریباً تمام حصوں پر RSF کا کنٹرول ہے۔ فوج کن علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہے؟ فوج کا کنٹرول شمال اور مشرق کے بیشتر حصوں پر ہے۔ اس کا اہم حمایتی مصر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کی سرحد جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں دریائے نیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن الفاشر جو فوج کے لیے دارفور میں آخری شہری مرکز تھا، اکتوبر میں RSF کے قبضے میں آ گیا۔ 18 ماہ سے زیادہ عرصے تک RSF نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی اور خوراک کی فراہمی کو بھی روک دیا گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں تیز کرنے کے لیے RSF نے حال ہی میں لوگوں کو شہر کے اندر ٹریپ کرنے اور خوراک کو پہنچنے سے روکنے کے لیے شہر کے گرد ایک مٹی کی دیوار بنائی اور قریب میں واقع زمزم نامی کیمپ کو بھی تباہ کر دیا جو پہلے ہی قحط کا شکار تھا۔ تو کیا سوڈان میں نسل کشی ہو رہی ہے؟ دارفور سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ RSF اور اس کی اتحادی ملیشیا نے ایک ایسی جنگ چھیڑ رکھی ہے جس کا مطلب ایتھنیکلی مکسڈ علاقے کو عرب حکمرانی والے علاقے میں تبدیل کرنا ہے۔ مارچ 2024 میں یونیسیف نے اس علاقے میں مسلح افراد کے لوگوں اور یہاں تک کہ 1 سال کے بچوں کے ساتھ بھی ریپ اور جنسی زیادتی کے دل دہلا دینے والے واقعات رپورٹ کیے۔ متاثرین میں سے کچھ بچوں نے اس سب کے نتیجے میں اپنی جان لینے کی کوششیں کی ہیں۔ اسی مہینے میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ وسیع پیمانے پر ہلاکتوں نے اس امکان کو بڑھا دیا ہے کہ RSF اور اس کے اتحادی مسالت ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اقوام متحدہ نے اس بارے میں تحقیق کی، تاہم یہ نتیجہ نہیں اخذ ہو سکا کہ کیا نسل کشی ہو رہی تھی یا نہیں، لیکن RSF اور فوج دونوں کو سوڈان میں جنگی جرائم میں ملوث پایا گیا۔ ایک جانب جہاں الفاشر شہر میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اور مظالم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، وہاں اب بھی اندازاً 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں جن کی سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں۔ ان افراد میں بہت سے لوگ غیر عرب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔